أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقاتلوہم اور ان کے ساتھ قتال کرو فی سبیل اللہ اللہ کے دین کے لیے، قاتلو اور لڑو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں یا تم سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں، ولا تعتدوا اور تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورت کے دوسرے حصے میں اب تک تمہیدی بیان تھا۔ اصل دعویٰ سورت کے دوسرے حصے کا وہ قتال ہے، مسئلہ قتال بیان کرنا، مسئلہ جہاد بیان کرنا، یہ سورت کے دوسرے حصے کا مقصد ہے۔ اور 4 باب آئیں گے، ہر باب میں مقصدی مرکزی مسئلہ یہ ہوگا۔ تو پہلے باب میں 10 امور وہ تہذیب نفوس یعنی افراد کی تربیت کے حوالے سے ہیں، اور 4 امور وہ معاشرے کی تربیت کے حوالے سے ہیں۔ جب معاشرے کی تربیت بھی ہو گئی اور افراد کی تربیت بھی ہو گئی، تو اب حکم ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور قتال کرو اللہ کے راستے میں۔ تو یہاں سے جو اصل مسئلہ ہے اس سورت کے دوسرے حصے کا، اس کا ذکر ہے، اور اس کے آداب ہیں اور اس کے مقاصد ہیں۔ قتال کرو تو قتال کے آداب کیا ہیں اور قتال کا مقصد کیا ہے، اور قتال کا مد مقابل کون ہے۔ تو یہاں مسئلہ قتال کا آغاز، مسئلہ جہاد کا آغاز ہو رہا ہے۔ فرمائے وقاتلو، وہ یہ عربی گرامر کے اعتبار سے عطف کے لیے آتا ہے۔ عطف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ 2 چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں میرے پاس خالد آیا اور عثمان آیا، یہ لفظ اور جو ہے یہ دونوں کو آنے میں شریک کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں وہ لفظ واو لے کر آئے ہیں وقاتلو، تو اس واو کو کس لفظ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے؟ پیچھے جو لفظ گزرا ہوتا ہے اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں، واو کا حرف عطف کہتے ہیں، اور اس کے بعد والا جو حرف آ رہا ہوتا ہے اس کو معطوف کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کون سا لفظ ہے کہ اس کو بنیاد بنا کے یہاں کہہ رہے ہیں کہ اور قتال بھی کرو، اور قتال بھی کرو۔ تو اور کیا کرو؟ اس سے پہلے کیا کرو؟ فرمایا مفسرین نے کہ واتقوا اللہ وقاتلوا، اللہ سے ڈرو اور
اللہ سے ڈرنے کا کہ مختلف مراحل ہیں، مختلف چیزیں ہیں، مختلف اثرات ہیں۔ اس میں ایک اہم ترین اثر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے راستے میں لڑو۔ تو پیچھے گزرا واتقوا اللہ نا، تو اس واتقوا اللہ کے اوپر کیا ہے؟ اس کا عطف ہے وقاتلوا، اللہ سے ڈرو اور لڑو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ تو اس آیت کے اندر 4 امور کا ذکر ہے۔ نمبر 1 فرضیت قتال، حکم قتال۔ دوسرا مقصد قتال۔ تیسرا مورد قتال، قتال کس سے کرنا ہے۔ اور چوتھا آداب قتال۔ تو فرمایا وقاتلوا، یہ آیات صلح حدیبیہ کے موقع پہ نازل ہوئی ہے۔ حدیبیہ میں آپ علیہ السلام جب عمرہ کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں آپ کو روک دیا گیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ علیہ السلام نے مزاحمت کرنے کے بجائے مصالحت کی اور ایک معاہدہ طے ہوا۔ اس معاہدے کے تحت آپ اس وقت واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال آئیں گے، 3 دن سے زیادہ مکہ میں نہیں رہیں گے، اور اس کے بعد کوئی آدمی آپ کا جو ہے نا وہ تلوار سونت کر یا ننگی تلوار لے کر نہ آئے، اگر لانی ہے تو نیچے کی ہوئی ہوگی اور اس کو لپیٹا ہوا ہوگا۔ پھر اگر ہمارا کوئی آدمی یہاں سے مکہ سے چلا جاتا ہے، مدینہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کو واپس کرنا لازمی ہوگا۔ مسلمان اگر کوئی نعوذ باللہ مرتد ہو جائے، ہمارے پاس آ جائے، تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اس طرح کی شرائط طے کی گئی۔ تو ان شرائط کے بعد آپ علیہ السلام واپس ہوئے۔ جب واپس ہوئے تو اگلے سال جب عمرہ کے لیے نکلے، عمرۃ القضاء کے لیے 7 ہجری میں، یہ معاہدہ 6 ہجری میں ہوا ہے، ہجرت کے 6 سال، اور عمرۃ القضاء جو ہے وہ 7ویں ہجری میں ہوا۔ تو جب 7ویں ہجری میں آپ علیہ السلام نکلے عمرہ قضاء کے لیے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پر 3 اشکالات ان کے سامنے آئے کہ مشرکین کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہے، لیکن ان کے عہد کا کیا اعتبار ہے؟ شاید وہ اپنے عہد پر قائم نہ رہیں اور لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، لڑنے پہ اتر آئیں، تو پھر ہمارے لیے 3 مشکلات ہیں۔ پہلی مشکل یہ ہے کہ ہم احرام کی حالت میں ہوں گے، احرام کی حالت میں قتال منع ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم حرم میں ہوں گے، حرم کے اندر بھی قتال منع ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اشہر حرم ہے، ذی قعدہ یا ذی الحجہ احترام والے مہینے ہیں، تو ہم احترام والے مہینے میں ہوں گے، تو اس پر ہم ان کے ساتھ قتال کیسے کریں گے؟ یہ پریشانیاں ان کی لاحق ہوئی۔ تو ان آیات کے اندر جو یہاں سے شروع ہوتی ہے اور آگے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تک، آیت نمبر 194 تک جاتی ہے، ان آیات میں اس پورے تناظر کے اندر یہ آیات نازل ہوئی۔ تو فرمایا وَقَاتِلُوا، پہلا امر کہ قتال کرو، قتال۔ یہ آیت کے 4 امور میں سے پہلا امر، یعنی فرض ہے تم پر۔ مکہ، اچھا ایک اشکال آپ کے ذہن میں شاید آئے، ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ سورۃ بقرہ مدینہ منورہ کی ابتدا میں نازل ہوئی ہے، اور یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ صلح حدیبیہ میں۔ تو صلح حدیبیہ تو 6 سال بعد، مکہ مدینہ آنے کے بعد 6 سال بعد ہوا ہے، اور آپ نے شروع میں بتلایا تھا کہ آیت مدینہ کی، سورت مدینہ کی پہلی سورت ہے، سورہ مدینہ کی
پہلی صورت ہے، تو یہ تو بڑا اشکال ہو گیا کہ یہاں کہہ رہے کہ 6 سال بعد نازل ہوا ہے اور ادھر کہہ رہے کہ، تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ کسی آیت کا، کسی صورت کا کسی سال میں یا کسی موقع پر نزول کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس سے اول سے لے کر آخر تک ساری کی ساری آیات اسی موقع پہ نازل ہوئی ہیں۔ ممکن ہے کچھ آیات یا اسی سال میں نازل ہوئی ہیں، ابتدا اس وقت ہو جاتی ہے اور پھر آگے نزول چاہے بعد میں بھی ہوتا رہے۔ تو اس لیے 2 ہجری کے واقعات بھی، یعنی 2 ہجری کا واقعہ بھی جو رمضان کے روزوں کی فرضیت کا واقعہ ہے تو یہ 2 ہجری کا ہے۔ اسی طرح تحویل قبلہ کا واقعہ جو ہے تو یہ بھی 2 ہجری کا ہے، یعنی 16-17 مہینے بعد ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے، یہ صورت جو ہے مختلف ادوار کے مختلف سالوں میں اور مختلف مہینوں میں نازل ہوئی ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اکٹھی ایک ہی دن جب آپ مدینہ تشریف لائے تو اس دن نازل ہوئی۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو قتال کرو، یہ حکم ہے، اور قتال کو جہاد کے معنی میں لینا یہ زیادتی ہے۔ ہم نہیں کر سکتے کہ ہم نہیں لڑ سکتے تو اپنے آپ کو مجرم سمجھے، گناہگار سمجھے، اللہ سے معافی مانگے۔ اب یہ نہیں ہے کہ قاتلو کو کیا کر دو، تبلیغ پر چسپاں کر دو، یا قاتلو کو مذہبی سیاست پر چسپاں کر دو، یا قاتل نہیں، وہ اپنی جگہ ہے۔ تبلیغ کی اپنی جگہ اہمیت ہے، مذہبی سیاست کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ ایک اہم ترین فرائض ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ قتال کی آیات کو اگر ہم کیا کریں گے، جہاں قتال کا لفظ آیا ہے اس کو اگر آپ کیا کریں گے، ادھر سیاست پر چسپاں کریں گے یا کس پر چسپاں کریں گے، کسی دوسرے دینی امور پر، دینی شعبے پر چسپاں کریں گے، تو یہ قرآنی آیات کے اندر معنوی تحریف ہو جائے گی، معنی بدل جائیں گے۔ یہ اس لیے ایسا نہیں کرنا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں قتال، تو پہلا امر یہ ہے کہ قتال اور لڑنا یہ لازم ہے اور واجب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مقصد کیا ہے، مقصد قتال فی سبیل اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ اس لیے لڑتے ہیں کہ غیرت کے لیے لڑتے ہیں، کچھ زمین کے لیے لڑتے ہیں، اور کچھ اس لیے لڑتے ہیں کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کی کلمے کی شان بلند ہو جائے۔ تو فرمایا وہ اللہ کے راستے میں ہے جو کیا کر رہا ہے، جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہا ہے۔ تو فی سبیل اللہ یہ مقصد قتال ہے۔ الذین یقاتلونکم، اور ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، یہ ابتدائی حکم ہے۔ ابتداءً یہ حکم تھا کہ اگر کوئی بندہ تم پر حملہ کر دے تو اسے مارو، اور مدینہ کی چونکہ یہ ابتدائی آیات ہے قتال کی، تو شروع میں اقدامی قتال اور ابتدائی قتال کا حکم نہیں تھا، دفاعی قتال، تو کوئی بندہ مارنے آ گیا بس اسے مارو۔ پھر وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، یہ آیت یا سورہ توبہ کی آیت قاتل المشرکین کافۃً، اس کے نزول سے یہ حکم جو ہے وہ کیا ہو گیا، تبدیل ہو گیا کہ صرف دفاعی قتال نہیں بلکہ اقدامی قتال بھی کرنا ہے۔ مشرک جہاں ملے وہاں پہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، لڑنا ہے اور ان کو قتل کرنا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی نہ کرو، اس کے 2 معنی ہیں، 2 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ عورتیں، بچے، بوڑھے، علماء، رہبان، پیر، فقیر، ان لوگوں کو اگر آپ اسلامی لشکر لے کر اسلامی جہاد کر رہے ہیں اور یہ آپ کے سامنے آ گیا تو ان کے اوپر، ان سے تعرض نہیں کرنا، ان سے ہاتھ اٹھانا ہے۔ آپ علیہ السلام جب کسی لشکر کو بھیجتے تھے تو ان کو کہتے تھے قاتلوا باللہ وقاتلوا فی سبیل اللہ،
قاتلوا بسم اللہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے نام سے قتال کرو اور اللہ کے راستے میں کرو، اور ولا تقتلوا صغیرا ولا شیخا کبیرا ولا نساء ولا رہبانا ولا من القا الیکم السلام، اور نہیں وہ آدمی جو کہے السلام علیکم آپ کہتے نہیں اس کو مار دو، ایسا نہ کرو۔ یہ آپ کی ہدایات ہیں، اور یہ دنیا کو ایک پیغام ہے کہ بھائی تم کہتے ہو کہ اسلام کس لیے؟ اسلام وحشت کا اور دہشت کا مذہب ہے۔ اسلام تو وہ مذہب ہے جو چھانٹی کرتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور جو تم سے لڑ رہا ہے اسے مارو بس، اور تم ہسپتال کو بھی نہیں بخشتے ہو، اسکول کو بھی نہیں بخشتے ہو، اوپر سے ساتویں آسمان سے گولی برساتے ہو، نیچے کس کو لگی؟ جانور کو لگی۔ اسلام نے تو یہاں تک منع کیا ہے، سوائے بنو قریظہ کی جنگ میں، کہ وہاں آپ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ ان کے درخت بھی کاٹو، ان کے باغ بھی کاٹو، ان کو توڑ دو۔ باقی کہیں کسی موقع پہ اسلام نے یہ حکم نہیں دیا کہ اگر آپ کسی ملک پر چڑھائی کرے تو ان کی بلڈنگیں گرا دو، بلڈوز چلا دو، نہیں۔ جو آدمی جو نقصان کر رہا ہے اسلام کے مقابلے میں کھڑا ہے، بس اس کو ٹارگٹ کرو، وہ نشانہ ہے۔ عورت، بچہ، مذہبی پیشوا، ان سب کا کیا کرو؟ ان کا لحاظ کرو، انہیں قتل نہ کرو۔ تو یہ یعنی اسلام جنگ کے اندر بھی کیا کر رہا ہے؟ جنگ کے اندر بھی اسلام دعوت دے رہا ہے کہ ہوش ٹھکانے رکھو، اور ایسے افراد جو اگرچہ کافر ہیں ان کو کیا نہ کرو، انہیں نشانہ نہ بناؤ۔ ولا تعتدوا، تو ایک معنی یہ ہے۔ اس معنی کر کی آیت کیا ہے؟ یہ محکم ہوگی، یعنی اس میں منسوخ نہیں ہوگی، حکم اس کا برقرار ہے۔ آج بھی اگر مسلمان جہاد کرے، قتال کرے، تو اس کو یہی حکم ہے کہ وہ کیا کرے؟ وہ دشمن آپ کے ہاتھ میں کیا ہو جائیں؟ آپ کے ہاتھ میں اس کی یہ کیا ہے، ہندوستان کا وزیر اعظم، صدر وزیر اعظم، اس کا بچہ بھی آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو اسے بھی نہیں مارنا، اس کی بیوی ہاتھ آ جائے اسے بھی نہیں مارنا، اس کا بوڑھا باپ ہو اور وہ آپ کے قبضے، اسے بھی نہیں مارنا۔ ہاں، جو تلوار لے کے جو آپ کے سامنے کھڑا ہے اسے مارنا۔ وقاتلوا ولا تعتدوا، ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ولا تعتدوا کا معنی یہ ہے کہ لا تبدوا بالقتال من لا یقاتلکم، اس آدمی کے ساتھ قتال شروع نہ کرو جو تم سے قتال نہیں کر رہا۔ تو پھر یہ ابتدائی اسلام والا حکم ہوگا کہ دفاعی قتال تھا اور اقدامی قتال نہیں تھا، تو اس لیے فرمایا لا تعتدوا، جو لڑ نہیں رہا اگرچہ کافر ہے، اگرچہ حربی کافر ہے، لیکن اگر اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے تو اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ تجاوز کرنے والوں کو اور حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ تو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بھی کہہ دیا ہے کہ اگر آپ میرے لیے اللہ کہہ رہے اگر آپ میرے لیے لڑ رہے ہو، لیکن اگر میرے لیے لڑتے ہوئے تجاوز کرو گے تو میرے محبوب نہیں ہو، میری محبت تم سے نہیں ہے۔ زیادتی اگر کرو گے تو زیادتی ہے، چاہے میرا جھنڈا اٹھا کر جانے والا زیادتی کرے، چاہے میرے خلاف جھنڈا اٹھانے والا، اگر میرا جھنڈا اٹھانے کے باوجود بھی تم کیا کرو؟ زیادتی کرو گے تو زیادتی ہے، میں تمہارے ساتھ میری محبت، میرا تعلق، میری مدد اور میری نصرت تمہارے ساتھ نہیں ہوگی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے تو معیاری عجیب بنا دیے ہیں، یہ میرے پارٹی کا ہے، چاہے یہ جو مرضی زیادتی کر لیں، میں کہتا ہوں نہیں، جھنڈا تو میرا اٹھایا ہوا ہے، اور یہ میرے پارٹی کے خلاف ہے، یہ قرآن سناتا ہے، میں کہتا ہوں یہ تو غلط کر رہا ہے۔ تو یہ ہم مسلمان کیا ہو گئے؟ حد سے تجاوز کر گئے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کیا ہے؟ ہم سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ کی محبت کا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں اور اپنی نصرت اور اپنی مدد شامل حال نہیں فرماتے۔ تو آپ اگر اعتدال کے ساتھ چلو گے، ایمانداری کے ساتھ چلو گے، آپ کا اپنا بندہ زیادتی کرے اس کو بھی کیا کر دو، اس کو بھی گو کی زیادتی نہ کرو، اس سے منع کر دو، روک دو۔ اور اگر آپ کو دشمن تو کرتا ہی ہے، اس کا تو آپ نے مقابلہ کرنا ہے، لیکن اپنی جماعت کے اندر بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اپنے جماعت کے اندر رہتے ہوئے اپنے بندوں کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حکموں کا پابند
رکھنا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ اس نے میرے جھنڈا ہے، میرا بیج لگایا ہوا ہے اور میرا جھنڈا گلے میں ڈالا ہوا ہے، یہ جو مرضی کر لیں، اور وہ جو مخالف کا ہے، جس نے جو میری مخالفت کر رہا ہے، وہ چاہے سیدھا بھی چل رہا ہو تو میں کہوں گی نہیں، اس کے اندر عیوب ہیں۔ تو ایسا کرنے کی اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی، اس سے پھر اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآنی احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔